لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ تقریر تک ہم نے ان واقعات کو پیش کیا کہ جو اس 44 سالہ دور کے درمیان میں پیش آئے، کہ جس کی ابتدا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 8ویں سال سے ہوتی ہے، اور جس کی انتہا بعثت کے 12ویں سال میں جب جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے۔ تو یہ جو 44 سالہ دور تھا، اس دور میں جو واقعات پیش آئے کہ جن سے جناب ابو طالب علیہ السلام کے اسلام اور ایمان کا ثبوت فراہم ہوتا ہے، وہ ہم نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب جیسا کہ ہم نے بتایا کہ انشاءاللہ آج سے ایک نئے ذیلی موضوع کا آغاز کیا جائے گا کہ جو ان تاثرات و خیالات و نظریات پر مشتمل ہے کہ جو مختلف افراد کے جناب ابو طالب علیہ السلام کے متعلق تھے، جن میں ہم نے بتایا جیسے کہ تقریباً 4 گروہ ہیں ایسے کہ جن کے ہم تاثرات و خیالات و نظریات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، دوسرے حضرت علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ، تیسرے صحابہ، اور چوتھے خلفاء میں سے کسی ایک، خصوصاً مامون عباسی کے بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ تو لہٰذا یہ جو گروہ ہیں، ان میں سے ہم منتخب شدہ افراد کا ذکر ہی کریں گے اور ان کے تاثرات اور خیالات و نظریات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آئیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے تاثرات و خیالات و نظریات معلوم کیے جائیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ عبید اللہ ابن ابی رافع کہتے ہیں کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد بزرگوار کے انتقال کی خبر دی، تو آپ نے نہایت غم انگیز لہجے میں حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ اپنے باپ کو غسل و کفن دے کر دفن کر دو، خدا ان پر رحمت نازل کرے اور انہیں بخش دے۔ اور یہ جو روایت ہے یہ کتاب تذکرۃ الخواص الامہ کے پیج نمبر 10 پر اور کتاب موجم القبور کے فرسٹ والیوم کے پیج نمبر 204 پر موجود ہے۔ لہذا سامعین، ہم اس عبارت میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی غمگین لہجے میں حضرت علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کو غسل و کفن دے کر دفن کر دو۔ غسل و کفن دے کر دفن کرنا یہ جو ہے یہ مسلمانوں کی رسم ہے، اور اس دور میں کفار و مشرکین کو براہ راست یوں ہی دفن کر دیا جاتا تھا، غسل و کفن کا کہیں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لہذا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اپنے والد بزرگوار کو غسل و کفن دے کر دفن کر دو، تو یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جناب ابو طالب علیہ السلام مسلمان اور مومن تھے، اسی لیے آپ نے انہیں غسل و کفن دے کر دفن کرنے کا حکم دیا۔ اور دوسرے یہ کہ آپ نے دعا کی، خدا ان پر رحمت نازل کرے اور انہیں بخش دے۔ حالانکہ قرآن مجید میں خداوند متعال نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین کے لیے دعا کرنے سے منع فرمایا ہے۔
لہذا جب ہم اس عبارت میں دیکھ رہے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں دعا کی، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ معاذ اللہ کافر و مشرک نہیں تھے، کیونکہ اگر معاذ اللہ ایسا ہوتا تو خداوند متعال کے حکم کی نافرمانی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے، جبکہ براہ راست بالکل واضح لفظوں میں قرآن مجید میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ کفار و مشرکین کے لیے دعا نہ کریں۔ لہذا آن حضرت کا دعا کرنا اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام معاذ اللہ کافر و مشرک نہیں تھے۔ اب جب جناب ابو طالب علیہ السلام کا جنازہ جاتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا آپ نے صلہ رحم کیا، خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے مجھے پالا، میری ذمہ داری لی اور بڑا ہونے کے بعد بھی میری نصرت کی اور میرا ہاتھ بٹایا۔ اور جب جنازہ قبر کے قریب پہنچا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں استغفار بھی کروں گا اور شفاعت بھی، چچا ایسی شفاعت جس سے جن و انس دونوں متحیر رہ جائیں۔ اور یہ جو جملے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ کتاب الحدیدی کے 4 والیوم کے پیج نمبر 314 پر اور کتاب شیخ الابطح کے پیج نمبر 43 پر موجود ہیں۔ لہذا سامعین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے آن حضرت نے فرمایا کہ آپ نے اے چچا بہت اچھے سے صلہ رحمی کی اور آپ کو خدا جزائے خیر دے۔ یہاں پر آپ کا دعا کرنا دوبارہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ آپ کی نظر میں جناب ابو طالب علیہ السلام کافر و مشرک نہیں تھے، کیونکہ اگر معاذ اللہ ایسا ہوتا تو آپ ان کے لیے دعا نہیں کرتے۔ اور پھر آپ کا کہنا ہے کہ آپ نے مجھے پالا، میری ذمہ داری لی اور بڑا ہونے کے بعد بھی میری نصرت کی اور میرا ہاتھ بٹایا۔ یہاں پہ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے کہ بچپنے میں پالنا، ان کی ذمہ داری لینا، کفالت کرنا، حمایت و حفاظت کرنا، یہ ایک الگ پہلو۔ بڑا ہونے کے بعد میں آپ نے کہا کہ بڑا ہونے کے بعد میں بھی آپ نے میری نصرت کی اور میرا ہاتھ بٹایا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے تو اس کے بعد میں آپ کی نصرت کرنا اور آپ کا ہاتھ بٹانا کن کاموں میں تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ سوائے دین اسلام کی تبلیغ کے اور اسلام کو پھیلانے کے اور اسلام کو لوگوں کے پاس پہنچانے کے علاوہ اور کوئی دوسرا ایسا کام نہیں تھا کہ جس میں جناب ابو طالب علیہ السلام ہاتھ بٹاتے یا آپ کی مدد کرتے۔ لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ بڑا ہونے کے بعد بھی میری نصرت کی اور میرا ہاتھ بٹایا، یعنی دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں میری مدد کی اور میرا ہاتھ بٹایا، تو جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو اسلام اور دین اور مذہب جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، اس کے معاملات میں، اس کے کاموں میں جناب ابو طالب علیہ السلام نے ہاتھ بٹایا اور مدد کی، تو جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ بذات خود مسلمان اور مومن تھے، جبھی تو آپ نے مدد کی۔ ورنہ اگر آپ نہیں ہوتے اور آپ اس دین اور مذہب اور اسلام کو نہیں مانتے ہوتے تو آپ اس کے پھیلانے میں، اس کی تبلیغ میں اور اس کے کاموں میں کیوں آن حضرت کا ہاتھ بٹاتے اور کیوں آپ کی مدد کرتے؟ بہرحال، اور جب جنازہ قبر کے قریب پہنچا تو آن حضرت کا فرمانا کہ خدا کی قسم میں استغفار بھی کروں گا اور شفاعت بھی، یعنی اس میں آپ نے باقاعدہ خدا کی قسم کھائی ہے کہ میں استغفار بھی کروں گا اور شفاعت بھی کروں گا۔ تو اب یہاں پہ بھی وہی بات آتی ہے کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں بالکل کھلے لفظوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ کفار و مشرکین و منافقین کے لیے استغفار نہ کریں، اور اس بات کا بھی حکم موجود ہے کہ شفاعت جو ہے وہ صرف مسلمانوں اور مومنوں کے لیے ہے۔ کافر و مشرک جو ہیں وہ شفاعت کے حقدار نہیں ہیں اور ان کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ شفاعت صرف مسلمانوں کی اور مومنوں کی ہو سکتی ہے، اور جو شخص مسلمان و مومن نہیں ہے اور کافر و مشرک ہے اس کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا آپ کا یہاں پر کہنا کہ استغفار بھی کروں گا اور شفاعت بھی کروں گا، اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جناب ابو طالب علیہ السلام معاذ اللہ کافر و مشرک نہیں تھے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ اگر ایسا ہوتا تو آپ استغفار بھی کروں گا اور شفاعت بھی کروں گا خدا کی قسم کھا کر نہیں کہتے، کیونکہ استغفار سے منع کیا گیا ہے کفار و مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے، اور کفار و مشرکین و منافقین کی شفاعت کرنے سے قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے۔ اور تو لہٰذا یہاں پر آپ کا یہ کہنا بھی ثابت کر رہا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام آپ کی نظر میں مسلمان اور مومن تھے۔ اور پھر یہ کہنا کہ میں ایسی شفاعت کروں گا جس سے تمام جنات اور انسان حیران رہ جائیں گے، یعنی لوگوں کو ایک دم انتہائی حیرانی ہوگی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے شفاعت کر رہے ہیں۔
بہرحال اب ایک اور قول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے فرمایا قریش نے کوئی اذیت اس وقت تک نہیں پہنچائی جب تک کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال نہیں ہو گیا. اور یہ جو قول ہے آپ کا، یہ کتاب سیرہ ابن ہشام کے 2 والیوم کے پیج نمبر 18 پر موجود ہے. لہذا سامن اس قول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعتراف کیا ہے کہ جب تک جناب ابو طالب علیہ السلام زندہ تھے قریش نے کوئی اذیت نہیں پہنچائی، کوئی تکلیف نہیں دی، آپ کو کوئی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ جناب ابو طالب علیہ السلام آپ کی حمایت و حفاظت کر رہے تھے. اور جیسے ہی جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا قریش نے آپ کو تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی اور اس کی انتہا یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ کو قتل کرنے تک کی سازش مکمل ہو گئی. تو یہاں پر یہ بات بالکل اچھے طریقے سے ثابت ہو رہی ہے حضرت کے اس قول سے کہ جو اہل سنت والجماعت حضرات کی انتہائی قدیم اور معتبر اور مستند ترین کتاب، جو کہ تاریخ اور سیرت کی سب سے بنیادی اور اولین کتاب ہے، سیرہ ابن ہشام میں یہ ذکر موجود ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ جو مصلحت کہ جس کی بنیاد پر جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے اسلام اور ایمان کا اظہار نہیں کیا، اور آپ کا ایسا نہ کرنا انتہائی مفید اور کارآمد ثابت ہوا. اور یہ 12 سال کا دور کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں انتہائی سکون اور اطمینان سے اور پرامن حالت میں اور با حفاظت حالت میں دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اور کفار و مشرکین لاکھ چاہنے کے باوجود آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے، اور اس طریقے سے اسلام کا مشن اور مہم اور تحریک کو اس بات کا موقع ملا کہ 12 سال تک وہ مکے ہی میں اور کفار و مشرکین و منافقین کے گڑھ میں ہی رہتے ہوئے اس مہم اور تحریک اور مشن کو آگے چلائیں، بڑھائیں، پھیلائیں کہ جس کے وہ سخت مخالف تھے. اور اس کی صرف وہی وجہ تھی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام جو کہ سردار مکہ تھے، انہوں نے اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، اور وہ ان مسلمانوں کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس دین اسلام کی حمایت کر رہے تھے، حفاظت کر رہے تھے، اور پشت پناہی اور سرپرستی ان کی اس کو ملی ہوئی تھی، اس مہم اور تحریک اور مشن کو. تو لہٰذا یہ جو آپ نے جو نہیں کیا اظہار اور اعلان اسلام اور ایمان کا، آپ نے یہ انتہائی مفید اور کارآمد عمل ثابت ہوا، اور اس بات کا موقع ملا اسلام کو اور رسول اسلام کو کہ یہ مہم اور تحریک اور مشن جو دین اور مذہب کے نام سے اٹھی تھی، یہ لوگوں میں پھیلتی، لوگوں تک پہنچتی اور اس کی تبلیغ کی جاتی، اور خود اسلام کو اور رسول اسلام کو کسی قسم کا کوئی خطرہ، کوئی تکلیف اور کوئی اذیت جناب ابو طالب علیہ السلام کے ہوتے ہوئے نہیں پہنچی. تو یہ ایک انتہائی اہم حقیقت ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ثابت ہو رہی ہے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا اپنے اسلام و ایمان کا اظہار نہ کرنا واقعاً ایک انتہائی مفید اور کارآمد عمل تھا، اور انتہائی مستحسن عمل تھا، اور خدا و رسول کے نزدیک انتہائی ایسا بافضیلت عمل تھا کہ جس کی انہوں نے باقاعدہ اعتراف کیا، تعریف کی اور اسے سراہا. اب دیکھیے یہی وجہ ہے کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند متعال نے ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو وہ حکم دیکھیے کن الفاظوں میں دیا گیا. خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، اے محمد مکے سے باہر نکل چلو، اب تمہارا کوئی نہیں رہا ہے. اور یہ جو جملہ ہے اور یہ جو حقیقت ہے، یہ کتاب ابن ابی الحدید معتزلی کی کتاب شرح نہج البلاغہ کے 1 والیوم کے پیج نمبر 10 پر موجود ہے. لہٰذا سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ آپ مکے سے نکل چلو اور ہجرت فرماؤ، کیونکہ اب یہاں تمہارا کوئی نہیں رہا. یعنی اب ان الفاظ میں جب خداوند متعال نے جناب ابو طالب علیہ السلام کا ذکر کیا، کیونکہ یہ بات اور یہ واقعہ اور یہ جو حقیقت ہے یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے انتقال کے فوراً بعد ہوئی، تو اب تمہارا کوئی نہ رہا سے مطلب یہ ہے کہ اب تک تو جناب ابو طالب علیہ السلام تھے کہ یہ تمہاری مدد کر رہے تھے، حمایت و حفاظت کر رہے تھے، تمہاری سرپرستی وہ پشت پناہی کر رہے تھے، اور کفار و مشرکین کے تکلیفوں اور ان کی منصوبوں سے آپ کو بچائے ہوئے تھے. مگر اب جب کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اب یہاں پر تمہارا کوئی نہیں رہا کہ جو ظاہری طور پر تمہاری مدد کرے اور پشت پناہی کرے اور نصرت و حمایت کرے، اور اب تمہیں
ہجرت کرنا ضروری ہو گیا ہے، اب یہاں سے نکل جانا پڑے گا۔ تو اب آپ بتائیے کہ معاذ اللہ اگر جناب ابو طالب علیہ السلام کافر و مشرک ہوتے تو کیا خداوند متعال آپ کا ذکر اس انداز میں کرتا کہ جس میں آپ کے وجود اور آپ کی مدد و نصرت و حمایت اور آپ کی سرپرستی و پشت پناہی کو سراہا گیا ہے اور اسے قبول کیا گیا ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے اور اس کا ذکر خیر اور خوبی کے ساتھ کیا گیا ہے، اور آپ کو اپنے رسول کا ایسا قریبی اور ایسا ہمدرد و مونس و غمگسار اور ایسا پشت پناہ اور ولی و سرپرست کے طور پر قبول کیا گیا ہے کہ جس کی موجودگی میں آپ کو مکہ میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہو، اس کا بھی اعتراف کیا گیا ہے، اور اب یہ کہا گیا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اور اس کے انتقال کر جانے کے بعد میں اب تمہارا کوئی نہیں رہا۔ یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ تھے، اور جب وہی نہ رہے تو اب یہاں سے کوئی نہ رہا اور اب آپ کو نکلنا پڑے گا، آپ کو ہجرت فرمانی پڑے گی۔ لہذا سامعین یہ ایک انتہائی لطیف نقطہ ہے کہ جس پہ ٹھنڈے دل سے غور کرنا پڑے گا کہ اگر معاذ اللہ جناب ابو طالب علیہ السلام کافر و مشرک ہوتے تو خداوند متعال ان کا ذکر اس طریقے سے نہیں کرتا کہ جس میں آپ کی ایک حساب سے تعریف ہے اور آپ کی خدمات کا قبول کیا جانا، اسے سراہنا، یہ تمام جذبات کا اظہار مل رہا ہے۔ بہرحال تو یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، میری جگہ کا تم سے زیادہ حقدار کوئی نہیں، تم اسلام میں سابق، مجھ سے قریب، فاطمہ کے شوہر ہو، اور ان سب سے پہلے یہ کہ تمہارے باپ ابو طالب نے روز اول سے میری امداد کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی اولاد میں ان کے حقوق کی رعایت کروں۔ اور یہ جو جملے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ کتاب ینابیع المودہ کے سیکنڈ والیوم کے پیج نمبر 141 پر اور کتاب غایۃ المرام کے پیج نمبر 497 پر موجود ہے۔ سامعین ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں حضرت علیہ السلام سے کہ میری جگہ کا تم سے زیادہ حقدار کوئی نہیں، یعنی اب میرے بعد میں میری نیابت و جانشینی اور میری پہلی خلافت کا حقدار تم سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کے 3 ریزن بتایا، اور اس کے بعد میں سب سے اہم ریزن یہ بتایا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام تمہارے باپ تھے، انہوں نے پہلے دن سے ہی میری مدد کی ہے، اور میری نبوت و رسالت کے پہلے دن سے ہی انہوں نے میری مدد کی، میری نصرت کی اور میری پشت پناہی و سرپرستی کی۔ اور اس سے پہلے آپ نے فرمایا، اس میں اور 3 ریزن آپ نے یہ دیے کہ حضرت علیہ السلام سب سے پہلے اسلام لانے والے، اور حضرت کے سب سے قریبی رشتہ دار سگے چچا زاد بھائی تھے، اور حضرت کے داماد تھے یعنی جناب فاطمہ جو آپ کی بیٹی ہیں ان کے شوہر۔ تو یہ تینوں فضائل کے علاوہ آپ نے کیا فرمایا، ان سب سے پہلے یعنی ان سے بڑھ کر اور سب سے پہلے یہ کہ تمہارے باپ یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام نے روز اول سے میری امداد کی ہے، یعنی جب میری نبوت و رسالت کا پہلا دن تھا اس دن سے لے کر میری مدد کی، ہمیشہ میرا ہاتھ بٹایا اور میری پشت پناہی و سرپرستی کی اور حمایت و حفاظت کی۔ تو اب چونکہ انہوں نے ایسا کیا اور میرے ساتھ اتنے احسانات انہوں نے کیے، تو اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے میرے لیے ضروری ہے کہ اور میں یہ کام کروں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ان احسانات کی وجہ سے ان کے میرے پر حق بنتے ہیں۔ اب چونکہ وہ زندہ نہیں رہے تو ان کی زندگی جب وہ زندہ نہیں ہیں تو ان کے مرنے کے بعد ان کے وہی حقوق، وہ حق جو ان کا مجھ پر بنتا ہے، وہ میں اس طریقے سے ادا کر سکتا ہوں، اس طریقے سے پورا کر سکتا ہوں کہ ان کی اولاد میں اس کو پورا کروں۔ لہٰذا اسی وجہ سے ان احسانات کے بدلے کے طور پر اور ان حقوق کی رعایت کے طور پر کہ جو ان کے مجھ پر بنتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نیابت و جانشینی اور میری خلافت جو ہے میرے بعد میں تم سنبھالو، اور میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں، اس لیے کہ تمہارے باپ نے، تمہارے والد بزرگوار نے اس دین اور اس مذہب کو پھیلانے اور لوگوں تک پہنچانے اور اس کی تبلیغ و توسیع و تنظیم میں ابتدائے نبوت سے لے کر آخری عمر کے اس وقت کے لمحے تک کہ جب آپ کا انتقال ہوا، جناب علیہ السلام نے میری مدد کی، میری نصرت کی، میری حمایت کی، میری حفاظت کی اور مجھے سرپرستی اور پشت پناہی عطا کی۔ اور یہ ایک مرتبہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عقیل رحمۃ اللہ علیہ کے جو جناب ابو طالب السلام کے بیٹے تھے ان سے فرمایا کہ اے ابو مسلم، یہ جناب عقیل علیہ السلام کی کنیت تھی، یعنی مسلم کے باپ، اور یہ وہی مسلم ابن عقیل ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور انہوں نے کوفے کی طرف اپنا نمائندہ اور اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا اور وہاں پہ ان کی شہادت ہوئی. تو وہ جناب مسلم ابن عقیل دراصل انہی عقیل کے بیٹے تھے کہ جن سے جو جناب حضرت علیہ السلام کے بھائی تھے اور حضرت نے اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو ان عقیل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو مسلم، میں تم سے دوہری محبت کرتا ہوں، یعنی ایک اپنی قرابت کی بنا پر اور ایک اس لیے کہ چچا تمہیں بہت چاہتے تھے. یہ جو جملہ ہے یہ کتاب الاستیاب کے 3rd والیوم کے پیج نمبر 157 پر اور کتاب موجم القبور کے پیج نمبر 202 پر موجود ہے. لہٰذا سامن اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جناب عقیل سے کہ جو جناب ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے تھے ان سے فرما رہے ہیں کہ میں تم سے دوہری محبت کرتا ہوں، یعنی میں تم سے دو وجہ سے دوہری محبت کرتا ہوں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ تم اپنی قرابت کی بنا پر، ایک تو یہ کہ تم میرے قریبی رشتہ دار ہو، اور دوسرے یہ کہ میرے جو چچا تھے یعنی تمہارے والد بزرگوار جو تھے وہ تمہیں بہت چاہتے تھے. لہذا چونکہ وہ تم کو بہت چاہتے تھے اس لیے بھی میں تم کو چاہتا ہوں، اور اس کے علاوہ تو تم میرے قریبی رشتہ دار تو ہوئی اور میرے چچا زاد بھائی تو ہوئی. تو اس بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں سامنے یہاں پر آپ یہ بتائیے کہ جو کیا اللہ کا رسول کسی ایسے شخص کو اس لیے چاہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ یعنی اگر جناب ابو طالب علیہ السلام معاذ اللہ کافر اور مشرک ہوتے تو کیا ان کے چاہنے کی وجہ سے اللہ کا رسول کسی کو چاہ سکتا تھا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہاں پر اللہ کے رسول کا ان کے بیٹے کو چاہنا اس لیے کہ ان کے والد بھی اس کو چاہتے تھے، اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ یہ دونوں چاہتے ہیں جو ہیں وہ ایک ہی زمرے ایک ہی گروہ میں ہیں اور اس کا تعلق ایک ہی ایسے افراد پر مشتمل ہے کہ جو ایک ہی دین اور مذہب کے حامی تھے. ورنہ کسی کافر اور مشرک کی چاہت کا لحاظ رکھنا اور اس کے چاہنے کی وجہ سے کسی کو چاہنا یہ ناممکن ہے، یہ اللہ کا رسول نہیں کر سکتا. جو اس بات کا یعنی اس بات سے بھی اس بات کا ثبوت مل رہا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام مسلمان و مومن تھے، کیونکہ کسی کافر و مشرک کے چاہنے کی وجہ سے اللہ کا رسول کسی کو نہیں چاہ سکتا تھا، اور کسی کافر و مشرک کی چاہت اور اللہ کے رسول کی چاہت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. بہرحال اب یہی وجہ ہے کہ جب جنگ بدر کا اختتام ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لاشوں کے ڈھیر پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، کاش آج ابو طالب زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ہماری تلواروں نے برابر کے پہلوانوں کو کس طرح ختم کیا ہے. اور یہ جملہ ہے یہ کتاب اغانی کے 7th والیوم کے پیج نمبر 28 پر موجود ہے. سامعین کرام، جنگ بدر جو تھی وہ انتہائی اہم جنگ تھی اور اسلام کی یہ پہلی جنگ تھی کہ جس میں مسلمانوں کو بہت اچھی طریقے سے فتح نصیب ہوئی اور 70 کفار و مشرکین کے وہ تمام بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے سورما اور وہ نامی گرامی افراد کے جن کا تعلق کفار و مشرکین کے بڑوں میں ہوتا تھا، وہ 70 کے قریب ایسے افراد مارے گئے تھے جن میں سے 35 سے زیادہ حضرت علیہ السلام نے مارے تھے اور بقیہ 35 کو مسلمانوں نے مل کر مارا تھا. تو یہ جو اتنی انتہائی اچھے طریقے سے جو فتح نصیب ہوئی اور اس میں جو مسلمانوں نے یہ کفار و مشرکین کے تمام نامی گرامی افراد کو جو مارا تھا، تو اس موقع پر جب ان لاشوں کے ڈھیر کو دیکھ کر جناب ابو طالب علیہ السلام کی یاد آتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کہتے ہیں کہ کاش آج جناب ابو طالب علیہ السلام زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ہم نے کس طرح ان کفار و مشرکین کو کس طرح ختم کیا، کس طرح ان کو تہس و نحس کیا. تو اب آپ بتائیے سامعین کہ یہ کسی بھی انسان کو جب خوشی کب ہوتی ہے، یعنی دیکھتے یہاں پر اس سے مطلب یہ ہے کہ دیکھتے تو خوش ہوتے کہ ہم نے کس طرح ان کفار و مشرکین کو تہس و نحس کیا اور ختم کیا. تو جناب ابو طالب السلام اگر دیکھتے اور خوش ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ اسی مسلمان اور مومنون کی جماعت میں سے تھے، اسی لیے وہ ان کفار و مشرکین کے جو مخالفین اور دشمن ہیں ان کے اس انجام کو دیکھ کر خوش ہوتے، ورنہ یہ بات ناممکن ہے کہ معاذ اللہ جناب ابو علیہ السلام اگر کافر و مشرک ہوتے تو وہ مسلمانوں کی اس فتح کو دیکھ کر خوش ہوتے، کیونکہ کوئی جو دوست ہوتا ہے، جو ایک ہی گروہ اور ایک ہی دین و مذہب کا جو انسان ہوتا ہے، وہ اپنے گروہ اور اپنے افراد کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے، اور مخالفین اور دشمنوں اور دیگر لوگوں کے ادیان و مذاہب کے ماننے والوں کو دیکھ کر اور ان کی شکست کو دیکھ کر وہ خوش ہوگا۔ لہٰذا یہاں پر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور مومنوں کے گروہ میں ہی شمار کرتے تھے، کہ جس کی وجہ سے آپ نے ایسا کہا کہ آج اگر وہ زندہ ہوتے تھے ہماری فتح اور کامیابی کو دیکھتے اور خوش ہوتے، نہیں تو اگر معاذ اللہ اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر جناب ابو طالب علیہ السلام معاذ اللہ کافر و مشرک تھے، تو آن حضرت کا اس قسم کا جملہ کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دشمن اور مخالفین کہ گروہ کا کوئی شخص مسلمانوں اور مومنوں کی فتح کو دیکھ کر کیوں خوش ہوگا۔ بہرحال یہ تمام وہ اقوال اور وہ باتیں تھیں اور وہ تاثرات و جذبات و خیالات اور نظریات تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جو جناب ابو طالب علیہ السلام کے متعلق تھے، کہ جن سے مختلف طریقوں سے کبھی براہ راست، کبھی انڈائریکٹلی، اور کبھی عقل اور منطق کی بنیاد پر، اور کبھی نفسیاتی اور مشاہداتی بنیاد پر وہ تمام ثبوت فراہم ہوتے ہیں کہ جن سے جناب ابو طالب علیہ السلام کے اسلام اور ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ اب حضرت علی علیہ السلام کے کیا تاثرات تھے اور کیا خیالات تھے اپنے والد بزرگوار کے متعلق، تو وہ پیش کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم آپ کے وہ اشعار پیش کرتے ہیں کہ جس میں حضرت علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور آپ کے اشعار کا ترجمہ یہ ہے: اے پناہ گزینوں کے پناہ دینے والے، اے ابر کرم، اے نور ظلمات ابو طالب، آپ کی موت نے دل توڑ دیے، اللہ آپ پر رحمت نازل کرے، خالق آپ کو اپنی رضا سے سرفراز کرے، آپ تو رسول اکرم کے بہترین چچا تھے۔ اور یہ حضرت علیہ السلام کے جو اشعار ہیں، یہ کتاب تذکرہ خواص الامہ کے پیج نمبر 12 پہ موجود ہیں۔ لہذا سامعین ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان اشعار میں جناب حضرت علی علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کی تعریف کی ہے، اور ان کی اچھائی اور بھلائی کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ اے پناہ گزینوں کے پناہ دینے والے، یعنی وہ افراد کے جو پناہ چاہتے ہیں، جنہیں پناہ کی ضرورت ہے، ان کو پناہ دینے والے۔ ابر کرم یعنی ایک ایسا بادل کہ جس سے کرم اور فیض اور نعمتوں کی بارش ہوتی ہے اور احسانات کی بارش ہوتی ہے۔ اور اے نور ظلمات یعنی اندھیروں میں اور تاریکیوں میں نور اور روشنی، اے میرے والد بزرگوار، آپ کی موت نے دل توڑ دیے، اتنا صدمہ ہمیں پہنچا ہے کہ ہمارے دل گویا ٹوٹ چکے ہیں، اور اللہ آپ پر رحمت نازل کرے، اللہ آپ کو اپنی رضا سے سرفراز کرے، یعنی آپ سے راضی و خوشنود ہو جائے، اور آپ حضرت کے بہترین چچا تھے۔ یہ تو آپ کے اشعار کے ظاہری معنی ہیں۔ یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام کی ذات کیسی تھی، یہ تمام لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور خاص طور پر دین کے معاملے میں اور عدل و انصاف کے معاملے میں آپ کتنی شدت سے عمل کیا کرتے تھے، اس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، کہ جس میں حضرت علیہ السلام کا اپنے سگے بھائی جناب عقیل کے ساتھ برتاؤ، اپنی سگی بیٹی کے ساتھ برتاؤ، وہ دو واقعات جو ہم نے پیش کر چکے ہیں دین میں آپ کی سختی اور شدت اور عدل و انصاف کی بنیاد پر، کہ جس میں جناب عقیل علیہ السلام کو اب ان کو جتنا ان کا بیت المال سے حصہ بنتا تھا اس سے 1 درہم بھی زیادہ دینے سے آپ نے انکار کر دیا، اور باقاعدہ گرم لوہے کی سلاخ سے آپ نے انہیں دوزخ کی آگ کی یاد دلائی اور ڈرایا، اور وہ اپنی بیٹی کا وہ جو واقعہ کہ جب بیت المال کے بندے اس کے کانوں میں آپ نے دیکھے تو آپ نے گمان کیا کہ یہ اس کے پاس کیسے آیا، اور اگر اس نے بیت المال سے معاذ اللہ اگر چوری کی ہے تو میں اس کی چوری کے الزام میں اس کے ہاتھ کاٹنے پہ بھی آپ راضی ہو گئے تھے۔ تو پھر وہ بیت المال کے خزانچی نے کہا کہ نہیں، یہ تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دیے ہیں ہدیے کے طور پر۔ تو یہ دونوں واقعات سے اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ جناب حضرت علی علیہ السلام کی ذات
سگے اور رشتے اور رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہیں کیا کرتی تھی حق کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں اور عدل و انصاف کے معاملے میں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کے سب سے قریبی ترین جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے 3 گروہ ہیں. ایک تو گروہ ہے والدین، ماں اور باپ، دوسرا گروہ ہے بھائی بہن، تیسرا گروہ ہے بیٹی اور بیٹا. یہ تینوں گروہ کے جو رشتے ہیں یہ انسان کے سب سے قریبی ترین رشتے کہلائے جاتے ہیں، اور اس سے زیادہ قریب اور کوئی نہیں ہو سکتا انسان کا. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انتہائی قریب ترین رشتہ دار ہیں ان کے 3 گروہوں میں سے 2 گروہ کے معاملات اور 2 گروہ کے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں. کہ ایک طرف تو سگا بھائی عقیل بیت المال سے کچھ زیادہ مانگ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ 1 درہم زیادہ نہیں دے سکتا، اور یہ دیکھو یہ لوہے کی آگ دیکھو اور آگ قیامت میں اور دوزخ کی آگ سے ڈرو. اور دوسری طرف دوسرا گروہ کہ جس میں سگی بیٹی شامل ہے، اس کے کانوں میں بیت المال کے بندے دیکھ کر آپ اس کے ہاتھ تک کاٹنے کے لیے تیار ہیں، اور خزانچی اگر نہیں کہتا تو آپ کر بھی گزرتے. کیوں؟ کیونکہ یہ بیت المال کے بندے تھے، یہ اس کے کانوں میں کیسے پہنچ گئے. تو اب اس 3 قریبی رشتہ داروں کے گروہوں میں سے 2 گروہوں کے ساتھ تھا آپ کا ایسا برتاؤ تھا. تو کیا یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ حضرت علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کا ذکر ان الفاظوں میں اور اتنی تعریف اور توصیف کے ساتھ میں اور آپ کی اتنی حمد و ثنا کرتے ہوئے صرف اس لیے کرتے کہ وہ آپ کے والد بزرگوار تھے، آپ کے پدر بزرگوار تھے، صرف اسی وجہ سے یہ تمام تعریفیں آپ کرتے؟ ناممکن ہے. یہ تمام تعریفیں آپ کے دین، مذہب، اسلام اور ایمان اور آپ کے ان تمام عقائد و اعمال کی وجہ سے ہے کہ جو، اور آپ کے اس کردار کی وجہ سے کہ جو آپ نے کیا اور جو آپ نے پیش کیا اور جس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری. ورنہ صرف رشتہ پدری کی وجہ سے اور اپنے والد بزرگوار ہونے کی وجہ سے صرف معاذ اللہ اگر جناب ابو علیہ السلام کافر و مشرک ہوتے تو حضرت علیہ السلام اس طریقے سے آپ کی تعریف نہیں کرتے، کیونکہ صرف وہ آپ کے پدر بزرگوار ہیں، والد بزرگوار ہیں. اس لیے کیونکہ حضرت علیہ السلام کی ذات ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسی تھی کہ اپنے قریبی اور سگے اور ایک دم انتہائی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ کا برتاؤ دین اور مذہب کے معاملے میں اور انصاف اور عدل کے معاملے میں کس قدر شدید تھا. تو اس بنیاد پر یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت علیہ السلام نے ان اشعار میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی تعریف صرف اس لیے کی ہے کہ وہ آپ کے والد بزرگوار تھے. نہیں، بلکہ آپ اس قدر بلند ایمان اور اسلام کے درجے پر فائز تھے اور آپ نے وہ کردار پیش کیا اور آپ کا دین و مذہب اس قدر اعلیٰ و افضل تھا کہ اس کی وجہ سے آپ نے اپنے والد بزرگوار کی تعریف کی اور ان الفاظ میں انہیں یاد کیا. اور ایک مرتبہ مقام رہبہ میں کہ جہاں پر یہ جس کے مقام رہبہ میں حضرت حدیث غدیر کی گواہی جہاں پہ آپ نے لوگوں سے لی اور وہ تمام واقعات ہم نے تفصیل سے پیش کیے ہیں، تو اسی مقام رہبہ میں ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت علیہ السلام سے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ کا مرتبہ یہ ہے اور آپ کے والد جہنم میں. یعنی آپ یہاں پر حدیث غدیر کے ذریعے گواہی دلوا رہے ہیں اور اپنی نیابت و خلافت و جانشینی لوگوں پر ثابت کر رہے ہیں، اور آپ حضرت کے جائز اور پہلے نائب و خلیفہ و جانشین ہیں، یہ بات لوگوں پر ثابت کر رہے ہیں. تو آپ کا تو اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نائب و جانشین اور خلیفہ ہیں، اور آپ کے والد کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ معاذ اللہ کافر و مشرک مرے اور اب وہ جہنم میں جائیں گے. تو حضرت علیہ السلام انتہائی غصے میں آ جاتے ہیں اور آپ انتہائی غصے کے عالم میں فرماتے ہیں خاموش خاموش، خدا تیرا برا کرے، محمد کو نبی بنانے والے کی قسم، اگر میرا باپ تمام روئے زمین کے انسانوں کی شفاعت کرنا چاہے تو اللہ قبول کرے گا. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹا قسیم النار والجنہ ہو اور باپ جہنم میں ہو؟ قیامت کے دن ابو طالب کا نور سوائے انوار خمسہ کے تمام انوار پر غالب آ جائے گا. اور یہ جو روایت ہے یہ کتاب تذکرہ خواص الامہ کے پیج نمبر 11 پر اور کتاب شیخ الابطح کے پیج نمبر 32 پر موجود ہے. لہذا سامعین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس موقع پر جب اس شخص نے ایسا کہا تو حضرت علیہ السلام نے انتہائی غصے کے عالم میں کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور آپ نے جناب ابو علیہ السلام کی فضیلت کا ذکر کیا کہ اگر میرا باپ تمام روئے زمین کے انسانوں کی شفاعت کرنا چاہے تو اللہ قبول کرے گا. یعنی نہ صرف یہ کہ وہ مسلمان اور مومن تھے، بلکہ آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ خداوند متعال کے نزدیک اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ ان کی خود کی نجات اور جنت کی بات تو چھوڑو،
وہ اس قدر اعلیٰ درجے کے مومن اور مسلمان تھے اور خداوند متعال کے اتنے مقرب ترین بندے تھے کہ اگر وہ تمام زمین پر بسنے والے انسانوں کی شفاعت کرنا چاہیں تو اللہ قبول کرے گا. یعنی وہ افراد کہ جو اپنے وہ مسلمان اور وہ مومنین کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جلائے جانے کے مستحق ہیں کچھ عرصے کے لیے، تو ان کی بھی اگر خداوند متعال سے جناب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کریں گے، فہمائش کریں گے اور خواہش کریں گے کہ خداوند، اور درخواست کریں گے کہ خداوند متعال ان کے گناہوں کو بخش دے اور انہیں جہنم میں جلائے بغیر ڈائریکٹ جنت میں بھیج دے، تو خداوند متعال ان کی اس شفاعت کو اور ان کی اس دعا کو اور درخواست کو قبول کرے گا. اور آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹا یعنی میں تو قسیم النار والجنہ ہوں، یعنی جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہوں، اور میرا باپ جہنم میں ہو. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جب بیٹا اس قابل ہے اور خداوند متعال نے بیٹے کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے کا اختیار اسے دے دیا گیا ہے، تو جس کا بیٹا ایسا ہو تو اس کا باپ کیسا ہو سکتا ہے، اور اس کے باپ کے ایمان اور اسلام اور اس کا مقام اور مرتبہ خداوند متعال کے نزدیک کیسا ہوگا. اور یہ انتہائی ناممکن سی بات ہے کہ بیٹا تو اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہو اور باپ معاذ اللہ جہنم میں ہو، یہ ناممکن ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میرے والد بزرگوار کا جو نور ہے قیامت کے دن سوائے انوار خمسہ یعنی 5 نور کے علاوہ تمام لوگوں کے نور پر غالب آ جائے گا. دیکھیے یہ ایک حقیقت ہے کہ نیک انسان جو ہے، مومنین جو ہے، انہیں قیامت میں ایک مخصوص قسم کے نور سے نوازا جائے گا. اور جیسے جیسے انسان کا اسلام اور ایمان میں درجہ بڑھتا جاتا ہے اور جیسے جیسے وہ مقرب ترین بندوں میں شامل ہوتا جاتا ہے اور خداوند متعال کے نزدیک وہ انتہائی نیک اور صالح بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو اس طرح اس بنیاد پر اس کے نور کی بھی شدت اور حدت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا نور جو ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو لہٰذا اسی بنیاد پر یہ جو انوار خمسہ یعنی پنجتن پاک کے جو نور ہیں یہ سب سے زیادہ منور ہوں گے، روشن و تابناک ہوں گے، ان کی حدت و تمازت سب سے زیادہ ہوگی. اور آپ نے فرمایا کہ ہم پنجتن پاک کے علاوہ یعنی حضرت علی، جناب فاطمہ، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، یہ پنجتن پاک کے نور کے علاوہ بقیہ جتنے افراد کے نور ہوں گے، اس کے بعد میں جتنے بھی نیک اور صالح اور انبیاء اور مرسلین اور دیگر جتنے بھی ہوں گے، ان تمام کے نور سے زیادہ منور و تابناک و روشن نور جو ہوگا وہ جناب علیہ السلام کا ہوگا. تو سامعین دیکھیے یہ کتنی اہم ترین عبارت ہے، روایت ہے کہ جس میں خود حضرت علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کے انتہائی اعلیٰ درجے کے مسلمان اور مومن ہونے کا اعتراف کیا اور بہت دیگر طریقوں سے آپ کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا. اب یہاں پر یہ جو قسیم النار والجنہ والی جو روایت کی جس کی طرف حضرت علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے کہ جو حضرت نے باقاعدہ حضرت علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے علی تم جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو، تو یہ جو روایت ہے یہ باقاعدہ حضرت ابو بکر سے مروی ہے. اور علامہ محب الدین طبری جو کہ عالم اہل سنت والجماعت ہیں، معتبر ہیں، مستند ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ریاض النظرہ کے 2 والیوم کے پیج نمبر 177 اینڈ 244 پر اسے درج کیا ہے اور اس کے بارے میں تفصیل سے ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں. بہرحال حضرت علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ خدا کی قسم میرے باپ، میرے جد عبد المطلب، ہاشم اور عبد مناف نے کبھی کسی بت کے سامنے پیشانی نہیں جھکائی. اور یہ جو قول ہے حضرت علیہ السلام کا یہ کتاب موجم القبور کے 1 والیوم کے پیج نمبر 200 پر موجود ہے. لہذا سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ صرف کہ میرے باپ دادا بلکہ میرے دادا کے بھی باپ دادا نے کبھی کسی بت کے سامنے پیشانی نہیں جھکائی، یعنی کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی وہ کافر و مشرک نہیں رہے. لہذا جو اس بات کو لامحالہ ثابت کرتا ہے کہ وہ تمام کے تمام مسلمان اور مومن تھے. اور یہ جو حقیقت ہے یہ بالکل واضح اور صاف ہے کہ جس میں آپ نے بالکل کھلے لفظوں میں جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں اور اپنے جد امجد عبد المطلب اور باقی آئندہ ان کے دادا پر دادا کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ یہ کبھی بھی انہوں نے کسی بت کے سامنے پیشانی نہیں جھکائی، کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی یہ کافر و مشرک نہیں رہے. جو اس بات کا براہ راست ثبوت ہے کہ یہ تمام کے تمام افراد مسلمان اور مومن اور موحد تھے اور خدا پرست تھے. اور یہ قول حضرت علیہ السلام کا کتاب موجم القبور کے 1 والیوم کے پیج نمبر 200 پر موجود ہے. اور حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب ابو طالب کے اشعار خود پڑھو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ.
اس لیے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام دین خدا پر تھے اور ان اشعار میں بڑا علم ہے. اور حضرت علیہ السلام کا یہ قول جو ہے یہ کتاب الحجہ کے پیج نمبر 25 پر موجود ہے. لہذا سامعین اس قول میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جناب ابو طالب السلام کے اشعار خود پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، کیونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جو تھے وہ دین خدا پر تھے. دین خدا پر تھے یعنی مسلمان و مومن تھے، خدا کے دین کو ماننے والے تھے، وہ دین کے جو حضرت لائے تھے اسے ماننے والے تھے. اور ان اشعار میں بڑا علم ہے، یعنی وہ بڑا علم ہے خدا و رسول اور دین اور مذہب کی علم و معرفت کے متعلق. اور اس کی معرفت کے متعلق جو علم ہے وہ بہت، اس کے اسرار و رموز جو ہیں وہ ان اشعار میں پائے جاتے ہیں. لہذا یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے تمام اشعار کو دیوان ابو طالب کے نام سے ایک کتاب میں جمع کیا گیا ہے کہ جس میں انسان کو ٹھنڈے دل سے ان تمام اشعار کا ترجمہ پڑھنا چاہیے تو اسے تمام چیزیں بالکل کھل کر سامنے آ جائے گی اور واضح ہو جائے گی، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا دین اور مذہب اس پر آشکار ہو جائے گا، اور یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ مسلمان اور مومن تھے اور معاذ اللہ کافر و مشرک نہیں تھے. لہذا سامعین کرام یہاں پر آ کر ہماری آج کی تقریر اپنے اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلے بیان کو آگے بڑھایا جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.